رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر من مغرق خذ يدي سجل لنا إشكالنا. بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد حسیانم اغثنی یا رسول اللہ. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ، یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خطب عالم می زنم. محترم حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اس دورانی محفل میں آپ تشریف لائے. لائق مبارکباد ہیں جناب سلیمان قادری صاحب کہ انہوں نے اس مبارک محفل کو منعقد کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جملہ آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ہم سبوں کو رزق حلال وافر کثیر عطا فرمائے. کچھ شعر میں پڑھتا ہوں. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. سبحان اللہ تو بول دیں. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. چاند ہی کیا آسماں کو بھی، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. تختی حسنین کا جب فیصلہ ہونے لگا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہونے لگا، سیب کٹ کر گر گیا آدھا ادھر آدھا ادھر. اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور باب خیبر پر علی گر مار دیتے ایک ہاتھ، باب خیبر پر علی گر مار دیتے ایک ہاتھ، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. آئیے پورا مجمع جی لگا کر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا آواز بڑھا. برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کی جان کو قربان کیا اور اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا.
اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ الحمدللہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم دینی گھرانے میں پیدا ہوئے، دینی ماحول میں ہم نے پرورش پائی، تو ہم نے سوچا مذہب اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا، جبکہ مسلمانوں مذہب اسلام آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے آقا نے اعلان کیا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے، وہی لوگ جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے، وہی آپ کو جھوٹا کہنے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا گیا ہے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، اے مکے والو، تم نے میری راہوں میں کانٹے اس لیے بچھائے ہیں تاکہ میں کانٹوں کو دیکھ کر کے واپس چلا جاؤں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا بند کر دوں، اپنی رسالت کا اعلان کرنا بند کر دوں، لیکن مکے والوں سنو، تم میری راہوں میں کانٹے بچھاتے جاؤ گے، میں تمہارے دامن سے کانٹوں کو نکالتا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا گیا تھا، کبھی طائف میں اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ آپ کا پیر مبارک لہولہان ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مکے والو تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، تم مجھ پر پتھروں کی برسات کرتے جاؤ گے، میں تم پر رحمتوں کے پھول نچھاور کرتا جاؤں گا، میں تم پر رحمتوں کے پھول برساتا جاؤں گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہم پر، اور جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کا بدلہ چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ اس احسان کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ ارے ہمیں جو کچھ ملا ہے آقا کے صدقے میں تو ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ ارے ہمیں ہی کیا بلکہ دنیا کو جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ دنیا جو بھی پا رہی ہے آقا کے صدقے میں پا رہی ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے آقا کے صدقے میں ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے آقا کے صدقے میں ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے آقا کے صدقے میں ملی ہے، قطبوں کو قطبیت ملی ہے آقا کے صدقے میں ملی ہے، غوث کو غوثیت ملی ہے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ جس کو جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا کائنات، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا احسان ہے،
لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی احسان کے بدلے کچھ مانگا نہیں. ارے میرے آقا کسی سے مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کائنات کو عطا کرنے کے لیے آئے تھے, کائنات کو دینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول خود ہی ارشاد فرماتے ہیں رب عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ عطا کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا اے لوگو میں نے تم پر جو کچھ احسانات کیے ہیں میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے, میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے. اے لوگو میں اس احسانات پر تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں لیکن اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں, قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں اہل بیت کی محبت کیوں چاہی گئی, اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم و ضروری کیوں قرار دی گئی. اس لیے کہ ایمان کے ڈاکو پھرتے رہتے ہیں, ایمان کو چھیننے کے لیے لوگ فراق میں رہتے ہیں. جب ہم اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہیں گے کوئی ہمارے ایمان کو چھین نہ سکے گا, کوئی ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے گا. اب اہل بیت کی محبت ضروری ہے لیکن سوال اس بات کا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا تھا یا رسول اللہ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر ضروری کر دی گئی ہے, جن کی محبت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک علی ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے, ان کی محبت تمہارے لیے لازم و ضروری ہے. اب اہل بیت کی محبت فرض ہے اور چیزیں بھی فرض ہے, ذرا ذہن کو حاضر کیجئے گا. نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے اور اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو کیا وہ مومن رہ سکتا ہے, اگر کوئی روزے کا انکار کر دے تو کیا وہ مومن رہ سکتا ہے, اگر کوئی حج کا انکار کر دے تو کیا وہ مومن رہ سکتا ہے. مسلمانوں اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا, اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہے گا, اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہے گا. اب آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا منکر ہو, اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہو کیا وہ مومن رہ سکتا ہے. ارے سنو جو اہل بیت کا دشمن ہو, جو اہل بیت کی محبت کا منکر ہو اس کا عالم تو یہ ہے وہ محلے کی کسی مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھے تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے لو ان رجلا صعد بین الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے ایک گوشے میں چلا جائے اور جانے کے بعد روزہ رکھے اور نمازیں پڑھے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نمازیں پڑھے اور روزہ رکھے اور وہ مر جائے لیکن مرے تو کس حال میں مرے, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو بلکہ اس کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنا کام نہیں آئے گا, خانہ کعبہ میں روزے رکھنا کام نہیں آئے گا, خانہ کعبہ میں مرنا کام نہیں آئے گا. میرے آقا فرماتے ہیں دخل النار, مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا, مرنے کے بعد جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اب آپ مجھے بتاؤ جو اہل بیت کا دشمن ہو وہ اگر خانہ کعبہ میں مر جائے تو بھی جہنم میں جائے, تو اگر کوئی میرے آقا کا دشمن ہو وہ بھلا جنت میں کیسے جا سکتا ہے, وہ بھلا جنتی کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور علامہ حسن رضا خان پکار کر کے کہتے ہیں, علامہ حسن رضا خان ارشاد فرماتے ہیں باغ جنت کے پہلے مجھے خانے اہل بیت تجھ کو مزدانار کا اے دشمنان. پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے, پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے, مستحید ماریں گے نہ اصحاب ولی ماریں گے.
اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، مستحید ماریں گے نہ اصحاب ولی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پر تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ بیس تھوڑا کم کریے، بہت زیادہ بیس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم و ضروری کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اب اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنے کا درس دیا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاتا چلو، آج کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے ہیں، آج کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت کی شان میں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، الحمدللہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے وہی حقیقت میں حضرت علی سے سچی محبت کرنے والا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے وہی حقیقت میں صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا چلو، میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں جتنے مقرر ہیں سارے مقرروں کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد کہا جائے کہ تم اہل بیت کی شان ہے، جتنی تقریریں کر سکتے ہو کرو۔ دنیا میں جتنے شاعر ہیں سارے شاعروں کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد کہا جائے تم اہل بیت کی شان میں جتنی شاعری کہہ سکتے ہو کہو۔ دنیا میں جتنے رائٹر ہیں سارے رائٹروں کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد کہا جائے اہل بیت کی شان میں جتنا لکھ سکتے ہو لکھو۔ اب جب مقرر تقریر کر چکے، اور جب شاعر شاعری کر چکے، اور جب رائٹر لکھ چکے، تو ان ساروں کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان تمام کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، اور بریلی کے تاجدار کا ایک شعر دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو بریلی کے تاجدار کا وہ شعر بھاری ہو جائے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی رہ جاتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں بریلی میں اگر امام احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ آؤ دیکھو حضرت علی کی شان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں اے خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اے لوگوں بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہی مشن لے کر کے میں آیا ہوں، بتاؤ اس مشن میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اللہ کے رسول بار بار فرماتے رہے، لیکن مجمع میں سناٹا طاری ہے۔ اس سناٹے کو ایک 8 سال کے بچے کی آواز نے توڑا تھا۔ بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا ساتھ کوئی دے نہ دے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی بات کوئی مانے نہ مانے میں آپ کی بات مانوں گا۔ اب مجمع حیران ہے، جہاں بڑے بڑے لوگ بولنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، ایک بچے نے سناٹے کو توڑ دیا ہے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے میں آپ کی بات مانوں گا۔ مجمع نے جب گھوم کر کے دیکھا تھا تو دیکھا تھا ایک 8 سال کا بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام علی رکھا ہے، لیکن جب میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا ہے تو وہی شیر خدا ہو گیا ہے، وہی حیدر کرار ہو گیا ہے۔ 8 سال کا بچہ، اور ہمت و جرات کتنی ہے کہ جہاں بڑے بڑے بول نہیں پا رہے ہیں وہاں 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے آپ کا ساتھ کوئی دے نہ دے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایک بچے میں اتنی ہمت
कैसे आ सकती है। लेकिन मुसलमानों सुनते चलो, हजरत अली का ऐसा बच्चा है कि हिम्मत और जुरात बचपन में ही हजरत अली के कदमों पर निछावर होती थी। और बात का तो आलम ये हुआ कि जमाने ने पुकार करके कहा था, अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। काम ऊंचा है कितना इमाम जादों का, धर्म हुसैन ही रखे गुलाम जादों का, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। आओ देखो हजरत अली का मकाम और मर्तबा क्या है। कौन अली? वो अली जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग मुख्तलिफ पेड़ों से हैं लेकिन मैं और अली एक दरख्त से हूँ। कौन अली? वो अली जो मेरे आका की शाख है और मेरे आका के आल की जड़ है। कौन अली? वो अली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक सफर में भेजने लगे। जब हजरत अली रवाना होने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे मौला में हाथ उठाया और बारगाहे मौला में अरीजा पेश किया, मौला मुझे उस वक्त तक दुनिया से न उठाना जब तक अली के चेहरे को न देख लो। मौला मुझे उस वक्त तक दुनिया से न उठाना जब तक अली को न देख लो। कौन अली? वो अली। आइए मैं आपको बताता चलो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, अली कल कयामत के दिन जहन्नम का टिकट भी बांटेंगे और कल कयामत के दिन जन्नत का भी टिकट बांटेंगे। कौन अली? वो अली जब मक्का फतह हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से बुतों को पाक कर, खाना काबा को बुतों से पाक कर रहे थे, कुछ ऊपर रखे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली इन बुतों को हटाओ। हज़रत अली ने अरीजा पेश किया था, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए और बुतों को वहां से हटा दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली तुम नबूवत का बार नहीं उठा सकोगे, ऐ अली तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हज़रत अली अल्लाह के रसूल के मुबारक कंधे पर सवार हुए थे और बुतों को हटाना शुरू किया था। मेरे आका ने फरमाया था, अली कहां तक पहुंचे हो? अरीजा पेश किया था, या रसूल अल्लाह अगर चाहूं तो आसमान के किनारे को पकड़ लो। या रसूल अल्लाह मेरा सर आसमान तक पहुंचा हुआ है, अगर चाहूं तो आसमान के किनारे को पकड़ लो। अब आप मुझे बताओ, आज कुछ लोग कह दिया करते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। रसूल तो हमारे बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। अरे जब मेरे आका के कंधे पर हज़रत अली सवार हुए हैं तो हज़रत अली मेरे आका के कंधे पर सवार हुए हैं तो आपको वो मकाम व मर्तबा मिला है कि आप अगर हाथ बढ़ाए तो आसमान के किनारे को पकड़ ले। जब हज़रत अली आका के कंधे पर सवार हुए उनका मकाम व मर्तबा इतना बढ़ गया है तो मेरे आका के मकाम व मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? मेरे आका का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। कौन अली? वो अली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के दरमियान भाईचारगी कायम फरमाया, हज़रत अली को किसी का भाई ना बनाया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में हज़रत अली आए और आने के बाद अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आपने मुझे किसी का भाई ना बनाया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। कौन अली? वो अली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के जंगे खैबर के मौके पर इरशाद फरमाया था, कल मैं झंडा ऐसे के हाथ में दूंगा
جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا. تمام صحابہ منتظر تھے کس کے ہاتھ میں جھنڈے کو دیا جائے گا, کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. کون علی؟ وہ علی جو ابر کرامت بھی ہے, بحر سخاوت بھی ہے. کون علی؟ وہ علی کہ دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں سارے ولی حضرت علی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. کون علی؟ وہ علی. کون علی؟ وہ علی کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب آپ کی ڈھال گر گئی تھی, آپ نے خیبر کے پھاٹک کو اکھاڑ کر کے اسی کو ڈھال بنا لیا تھا. جب آپ نے خیبر کے پھاٹک کو اکھاڑا تھا اور اس کو ڈھال بنایا تھا, فرشتوں میں بھی آپ کے زور بازو کا شور ہو گیا تھا. کون علی؟ وہ علی کہ جب آپ میدان کارزار میں جاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے تو میدان کارزار کا ذرہ ذرہ پکار کر کے کہتا تھا, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا گل. علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں, حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. وہ تو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ عباس بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. اسی لیے تو ہم مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے تو ہم مولا کائنات کے نام کی محفل منعقد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں, ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جس سے جو محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے, کچھ یزید کے چاہنے والے یزید سے پیار بھی کرتے ہیں اور نام لینے سے ڈرتے بھی ہیں, لیکن وہ لوگ ہیں کہ ان کی خلوتیں الگ ہوتی ہیں, ان کی جلوتیں الگ ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار, ہم جس سے محبت کرتے ہیں ببانگے دوہل اعلان بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں. آج اس نام نہاد ٹھیکیدار ایسے پیدا ہو گئے ہیں, اگر حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے تو کہنے لگتے ہیں علی علی کرو تو یہ مل جاتا ہے, علی علی کرو تو یہ مل جاتا ہے. میں ذہن دینا چاہتا ہوں, جس سے جو پیار کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے, جس سے جو محبت کرتا ہے اس کے نام کی محفلیں منعقد کرتا ہے, جس سے جو پیار کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے حضرت علی کے نام کی محفل منعقد کرتے ہیں. ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, اس لیے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے, علی جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے, اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اے اللہ تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. برادران ملت اسلامیہ, آج فتوے کا بازار گرم ہے, آج فتوے کا بازار گرم ہے. حضرت علی کا تذکرہ کر دیا جائے تو آج رافضیت کا پٹا لگا دیا جاتا ہے, رافضیت کا لیبل دے دیا جاتا ہے, رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. لیکن میں ذہن دینا چاہتا ہوں, سنو, اگر کسی کو حضرت علی کے ذکر سے تکلیف ہے اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے, اسے اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت علی سے محبت کرنا تو یہ ایمان کی نشانی ہے, حضرت علی سے پیار کرنا تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر حضرت علی کے ذکر سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, یہ فتوے کا بازار بند کرو. ذکر علی یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ بغض صحابہ یہ رافضیت ہے. صحابہ سے دشمنی رکھنا یہ رافضیت ہے. الحمدللہ ہم سنی مسلمان صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, اور بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاق رسول. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی
آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، دنیا و آخرت میں اگر رہنا ہو چین سے تو جینا علی سے سیکھ لے، مرنا حسین سے۔ الحمدللہ۔ لیکن آج عجیب المیہ ہے، نفس کی خاطر آدمی کسی کو کچھ بھی بنا دیتا ہے، نفس کی خاطر آدمی جو ہے کسی کو کہیں سے بھی نکال دیتا ہے۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم حضرت علی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، مسلک اعلیٰ حضرت والا جو ہوگا وہ کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی اہل بیت سے سچا پیار کرنے والا ہوگا، وہی صحابہ کرام سے پیار کرنے والا ہوگا۔ ارے صحابہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو تو تم کہو تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ صحابی کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو یا اسے دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور انہی صحابہ کرام میں ایک صحابہ رسول حضرت امیر معاویہ کی ذات بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہے، آپ کاتب وحی بھی ہے۔ آپ کی جو بہن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بیگم ہے، اللہ کے رسول کی بیوی ہے، جنہیں جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ اور میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اگر تم کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرو گے، صحابی کا مقام و مرتبہ تو کرنا ہوگا، البتہ تمہاری آخرت ضرور خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرے گا، امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ تو نہیں گھٹے گا، البتہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت علامہ شہاب الدین بیان فرماتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا۔ افضل ہے کوئی جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کوئی جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ لیکن عجیب المیہ ہے، ہمیں کو رافضی کہا جائے، عجیب فتوے کا بازار گرم ہے۔ حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے تو رافضی ہونے کا ٹھپا لگایا جائے۔ رافضیت حضرت علی کا تذکرہ کرنے سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بغض رکھنے سے ہوتا ہے۔ ارے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے تو پیار کرنے کا حکم میرے آقا نے دیا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ قوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فیصلہ فرمانی میں سب سے بہتر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، میرے حواری طلحہ اور زبیر ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص جہاں ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سعید بن زید ان 10 لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے محبوب ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف نے رحمان سے تجارت کیا ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس امت میں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اللہ کے بھی امیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی امیر ہے۔ اب آگے آقا جو ارشاد فرما رہے ہیں، آقا کے ارشاد پر غور کرنا مسلمانوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَصَاحِبُ سِرِّ مُعَاوِيَةُ بْنُ سُفْيَانَ، میرے آقا فرماتے ہیں میرا کوئی رازدار ہے تو وہی ہے جسے معاویہ ابن سفیان کہا جاتا ہے، جسے حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے آقا کے جملے پر غور کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ نَجَا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ هَلَكَ۔ آگے آقا
ارشاد فرماتے ہیں جو ان تمام سے محبت کرے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت مولا کائنات سے، حضرت طلحہ اور زبیر سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، حضرت سعید بن زید سے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے اور حضرت امیر معاویہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فمن احبهم فقد نجا ومن ابغضهم فقد هلك، جو ان سے محبت کرے گا وہی نجات پا جائے گا اور جن سے دشمنی کرے گا وہی ہلاک و برباد ہو جائے گا، وہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، ہمیں ہلاکت نہیں چاہیے، ہمیں تو نجات چاہیے، ہمیں تو کامیابی چاہیے، ہمیں تو کامرانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے جہاں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں وہی ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ سے ہم پیار کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا بار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول۔ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو یہی ہے حل کرنا، زباں کاٹ دو پھر بھی علی بولوں گا، زباں کاٹ دو پھر بھی علی بولوں گا۔ آؤ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ام حبیبہ سے ارشاد فرمایا یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا آقا یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے محبت کرو، اس لیے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جبریل اور میکائیل سے بڑھ کر کے معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، جبریل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھو حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان پوچھنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھو جنہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، جن کے علم کا عالم یہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی ایک رسی غائب ہو جائے میں قرآن کریم سے اس کا پتہ لگا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں سوال کیا گیا آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جبکہ انہوں نے فلاں مسئلے میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا اصاب انہ فقیہ، امیر معاویہ نے ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ وہ فقیہ ہے، اس لیے کہ وہ فقیہ ہے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں عالم کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت کا مسئلہ بغیر دلیل کے جانے اسے عالم کہا جاتا ہے، اور جو دلیل کے ساتھ مسائل کو جانتا ہو اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ فقیہ ہے، حضرت امیر معاویہ فقیہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تھا یہ بتا دیجئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا تھا اے پوچھنے والوں تم پوچھتے ہو حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو سنو حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیا تھا اس سفر کرنے میں حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو ڈھول چلی گئی تھی وہ ڈھول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ ڈھول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ ڈھول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ پتا چلا حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آج کچھ لوگ امیر معاویہ پر ٹان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں ذہن دینا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اگر فاسق ہوتے حضرت امام حسن کبھی ان سے صلح نہیں کرتے، حضرت امام حسن کبھی ان سے صلح نہیں کرتے اور حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے نہیں کرتے، اس لیے کہ امام حسن امام حسین ہی کے تو بھائی تھے۔ جب یزید نے مطالبہ کیا تھا اے حسین اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ اور یزید کی
بیعت مان لو. امام حسین نے سر کو دے دیا تھا اور ہاتھ کو بچا لیا تھا. حضرت امام حسین کے دو بھائی تھے. اگر حضرت امیر معاویہ فاسق ہوتے معاذاللہ, حضرت امام حسن کبھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے, کبھی حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے نہ کرتے. اور ایسا نہیں ہے, حضرت امام حسن طلحہ کے نہیں بلکہ 40,000 لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے, آپ پر جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن امام حسن نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تھا. ذہن میرا مسلمانوں, اگر حضرت امیر معاویہ معاذاللہ فاسق ہوتے, حضرت امام حسن کبھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے حکومت نہ کرتے, اس لیے کہ مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا. ہمیں پیدا کیا جس نے, ہم اسی کی بات کرتے ہیں. ہمیں پیدا کیا جس نے, ہم اسی کی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں. مبارکباد کے تحفے ہمیں ملتے ہیں جنت سے, مبارکباد کے تحفے ہمیں ملتے ہیں جنت سے جب ہم اپنے گھر میں مولا علی کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے گھر میں مولا علی کی بات کرتے ہیں. آخری بات اور تقریر ختم. الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں, اور بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اہل بیت سے بھی پیار کرو اور صحابہ کرام سے بھی پیار کرو. مسلمانوں, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو. اگر کوئی بکتا ہے تو بکنے دو, اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو, لیکن ہمیں بریلی کے تاجدار نے جو عقیدہ دیا ہے ہمیں اسی عقیدے پر رہنا ہے, ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, مسلک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہی اعلیٰ حضرت والا ہوگا, اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر جو عمل نہیں کرے گا وہ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم اگر میرے بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو پروردگار عالم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد.